اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک وفات نہیں ہو جاتی، کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ کی اصل ڈیوٹی ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں۔ کتنے لوگ بیمار ہو کر نمازیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب تو میں معذور ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پیشاب رک نہیں رہا تب بھی نماز پڑھنی ہے، قبلہ رخ نہیں ہو سک رہا تب بھی پڑھنی ہے، بیٹھ نہیں سک رہا تب بھی پڑھنی ہے، اشارے سے پڑھنی ہے، تیمم کر کے پڑھنی ہے، چھٹی کوئی نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری ہے اور آپ مسجد میں جا نہیں سک رہے، ہوش آتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر جب دیکھا نماز کا وقت نکل رہا ہے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں بات آئی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کو کتنا شوق ہے مصلی پہ کھڑا ہونے کا، میرے ابے کی شہرت اچھی نہیں رہے گی۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں، اگر عمر بن خطاب کو کہہ دیا جائے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فرمایا جس کو میں کہہ رہا ہوں اسی کو کہو ان کن لصواحب یوسف، تم مجھے اپنے موقف سے پھسلانا چاہتی ہو، میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نماز شروع کی، آپ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو، پانی ڈالا، تھوڑا بہتری محسوس کی۔ فضل بن عباس آپ کا کزن اور علی بن ابی طالب دوسرا کزن رضی اللہ عنہما، دونوں کندھے کو سہارا دے کر آپ کو مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ورجلاه تخطان علی الارض، اور آپ کی دونوں ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں۔ عام لوگوں کو ایک طرف فالج ہوتا ہے، آپ کی دونوں ٹانگوں پر فالج، ٹانگوں میں جان نہیں ہے، مگر اس حالت میں بھی اگر تھوڑی ہمت ہوئی ہے تو نماز مسجد میں جا کے۔ کیا ہم ان سے بھی زیادہ بیمار ہیں؟ آخری لمحوں تک نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کی، اور ہمارے پیر کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے میں تو مدینہ پڑھ کے آتا ہوں، کوئی کہتا ہے یہ تو وہ پڑھے جو شریعت والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم کیوں پڑھیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا معنی وفات ہے، تمام مفسرین یہی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں اس کا مطلب یقین ہے، ہمیں یقین آ چکا ہے اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، تمہیں نہیں آیا تم پڑھتے رہو، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یقین تمہیں آ گیا ہے۔